حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد تھے، تابعی تھے، تابعی بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب سے حضرت معاذ بن جبل کی صحبت میں بیٹھا نا تو برے کاروباروں سے میری طبیعت و چاٹ ہو گئی۔ کئی کاروبار میں دیکھتا تو جھوٹ بولنا پڑتا، اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا تو مجھے ڈر آتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نا بڑی کوشش کی پر میری مرضی کا کام مجھے صوفی کاہل نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں میرے اندر طاقت تھی کہ میں حلال کما کے بچوں کو کھلاؤں پر میری مرضی کا کام نہیں ملتا تھا، حد ہو گئی۔ اور جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آزمائشیں ضرور آتی ہیں، یہ پکی بات ہے، پکی بات۔ جب وہ غلط ملت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے سارا کچھ صحیح ہے، جب سیدھا ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں بھی ضرور آتی ہیں، یہ مزاج ہے دین کا۔ آپ فرماتے ہیں میں پریشان رہنے لگا، حالات خراب ہونے لگے، آزمائش سخت ہونے لگی، کاروبار بند ہو گیا، کام ہی کوئی نہیں ملتا تھا۔ میری بیوی ناراض رہنے لگی، ہلکا ہلکا تو اس نے مجھے کہنا شروع کیا، پھر جلال میں آ گیا، اور ایک دن مجھے کہنے لگی اگر آج نانا کچھ لے کے آئے تو بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی۔ آپ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، نکل گیا فجر پڑھ کے کام کی تلاش میں نے ظہر تک تلاش کیا لیکن مجھے کام نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں نہر فرات کے کنارے تپتی ہوئی ریت پہ میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو آج اللہ کی نہ کر لے، آج اللہ کی مزدوری نہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے گرم ریت سے تیمم کیا، وضو کیا وہی فرات، اور گرم ریت پہ کپڑا بچھایا تو نفل پڑھنے شروع کر دی، زور سے اثر تک نفل پڑھی، زور سے۔ چلے میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا، اللہ کرے کہ ہم مغرب کے بعد والے نفل ہی پڑھنے شروع کر دیں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال دیکھے، عبادت کا حال دیکھے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا آج اللہ کی مزدوری کرے، زور سے اثر تک نفل پڑھے گرم ریت پہ، اور جب اثر ہوئی نا تو میں نے اپنے رومال میں نا تھوڑی سی ریت باندھی، گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، میں نے کہا بیوی نے دیکھا نا خالی ہاتھ آیا ہے تو اندر سے شور کرے گی، ہم صاحب بھی سنیں گے، تو چلو جب دیکھے گی نا رومال میں کچھ ہے حوصلہ کرے گی، جب اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا۔ آپ مسکرا رہے ہیں نا ہلکا ہلکا، اس کا مطلب ہے ان باتوں میں کافی صداقت ہے کہ پرانے بزرگ کر گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بہرحال کافی حد تک صداقت ہے، یہ شور ہوتے رہتے۔ کہتے ہیں میں نے وہ کہا کہ چلو دور سے دیکھے گی تو گھر جا کے سمجھا لوں گا۔ آپ فرماتے پہلے میری بیوی دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی، بچے بیٹھے رہتے تھے، منتظر ہوتے تھے کہ کچھ لے کے آئے، گھر میں فاقہ ہوتا۔ آج میں گیا تو شور ہی کوئی نہیں، کوئی شے نظر نہ آئی، وہ ریت سے بھرا ہوا میرا پلو میں نے دروازے کے ساتھ رکھا، اندر چلا گیا، بیوی کو آواز دی کہاں ہو؟ کہنے لگی منہ ہاتھ دھو لو، میں روٹی لے کے آئی۔ کہ ہاتھ دھو گئی، روٹی کدھر سے آئی؟ اس گھر میں تو فاقے تھے، کھانا کدھر سے آیا؟ کہتے روٹی لائی، سلاد بھی لائی، دودھ بھی لائی، اس زمانے میں جو نعمتیں تھی پھل بھی لائی، سارا آ گیا۔ میں نے گھور کے دیکھا، میں نے کہا کدھر سے آیا یہ سارا کچھ؟ کہاں ہے بچے؟ کہنے لگی روٹی کھا کے باہر نکل گئے۔ میرے دل میں خیال آیا میری بیوی کا کردار تو چاند سے زیادہ اجلا ہے، تو یہ سارا کچھ کیسے آیا؟ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا سارا کچھ؟ تو کہتی ہے میری طرف دیکھ کے کہنے لگی پتہ نہیں آج کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری پہ چلے گئے تھے، زور ہوئی ہے تو اس نے اناج کی بوریاں بھیجی ہیں، چاول بھیجے ہیں، پھل بھیجے ہیں، اتنا کچھ بھیجا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کہتے کہتے اٹھی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا آیا تھا، اب اور کیا لائے ہو؟ آپ فرماتے میں سکتے میں تھا، اس نے جا کے میرا رومال جو کھولا، میں ریت لایا تھا، رب کریم نے ہیرے بنا دیے، وہ ہیرے بن گئے۔ آپ فرماتے کہنے لگی کس کریم کی مزدوری پہ گئے تھے؟ فرماتے میں اٹھا اور کچی زمین پہ سر سجدے میں رکھا، میں نے کہا مالک میں ساری زندگی دنیا راضی کرتا رہا، لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا رہا، تعلقات بنا کر تھوڑی سی روزی کے لیے جدوجہد کرتا رہا، پھٹکارا گیا، ستایا گیا، مولا میں تو تیرے دروازے پہ آج آیا ہوں، پوری دیہڑی بھی نہیں لگائی، زور سے سر ڈیوٹی کی ہے، اللہ تیری تھوڑی مزدوری کا اتنا اجر ملتا ہے؟
خدایا تو اتنا نوازتا ہے. فرمایا اللہ میں محنت بھی کروں گا, کام بھی کروں گا, لیکن دنیا کی مزدوری تھوڑی کروں گا, مالک تیری عبادت زیادہ کروں گا. بھائی یاد رکھو, ہم ساری زندگی لوگ قبروں میں چلے گئے, مسجد نہیں آئے. قبروں میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, قبر میں جانے کا ٹائم آیا, لوگوں کی نمازیں پڑھتی گئیں پر لوگوں نے نمازیں شروع نہیں. نمازیں پڑھتی, کہیں لے جاؤ, شادی کا موقع ہے تو وہ کراچی جانے کو تیار ہے, لیکن چند فرلانگ پہ مسجد ہے, مسجد جانے کو تیار ہے. اللہ کے ولی کی علامت ہے, وہ عبادت گزار ہوتا ہے. اور جو نہ نماز پڑھے نہ نماز پڑھائے وہ زندیق تو ہو سکتا ہے, پیر ہو سکتا, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, زندیق تو ہو سکتا ہے پر پیر ہو سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے مصنف عبد الرزاق میں, یہ حدیث آپ نے آج یاد رکھنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے نماز اور روزے سے متاثر نہ ہونا, پہلے دیکھ لینا کہ وہ امانت دار ہے کہ نہیں. کسی کے نماز روزے سے متاثر نہیں ہونا, پہلے دیکھ لینا کہ دیانت دار ہے کہ دیکھنا لوگوں کی جیبوں پہ کتنی نظریں ڈالتا ہے. فرمایا بہت سارے نماز روزے والے دھوکے بازی کرتے, دیانتی نہ کرے, اپنے عہدے کا پاس رکھیں, اپنے منصب کا خیال رکھیں. عہدے جس جگہ آپ موجود ہیں آپ کی ذمہ داری ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ تم میں سے نگران ہے, اور جو اس کی رعایا ہے اس کے بارے میں اس نے جواب دینا ہے. کبھی بھی بددیانتی نہ کرے. ہم لوگوں کا پہلے اعتماد حاصل کرتے ہیں, پھر اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں سب سے کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا. اس کا اعتماد ضائع ہو جائے وہ آدمی بکھر جاتا ہے. کبھی بھی دھوکہ دہی کی پالیسی نہ بنائیں. ہم لوگوں سے مفادات لینے کے لیے اپنے رویے میٹھے کرتے ہیں, اور جب کام نکل جاتا ہے پھر ہمارے رویے بدل جاتے ہیں. یہ دھوکہ ہے, یہ بددیانتی ہے. اس کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس میں 3 باتیں پائی جائیں وہ تو منافق ہے. اگرچہ علماء کہتے ہیں یہاں منافق اعتقادی مراد نہیں, منافق عملی مراد ہے, لیکن حضور نے فرمایا منافق ہے. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ بندہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے, جب امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے. یہ تو بندہ منافق ہے. حضرت ابو نور علیہ رحمہ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس نا اپنا کیس لے کے آیا, مدعی بن کے آیا. اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے. بادشاہ سلامت نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے, میں نہ سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی. فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہیں نا, میں جاتی دفعہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ راستہ لمبا ہے, کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے, ہیروں کی بھری ہوئی. کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں, قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے. اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے, کھلی ہے؟ وہ جس طرح ٹانکے لگا کے تو نے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور لگے بھی بالکل اسی طرح ہے, نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے. اب میں لٹ گیا ہوں, میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی, کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ تو مہربانی کرے. اور میں آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بالکل سچا. محمود غزنوی کہنے لگے تو جا, تھیلی چھوڑ جا, اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا. وہ شخص چلا گیا. محمود غزنوی اٹھے, دربار برخاست کیا, لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں, 3 دن کے بعد لوٹوں گا. اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محبوب نے چھری منگائی. وہ جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا, یہ گدا پڑا ہے نا, گدا بچھا ہوا. تو محمود نے چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور چھری جیب میں رکھی نکل گئے. کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاطے میں داخل نہ ہو. محمود چلے گئے. اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا, اس نے آ کے دیکھا تو گدا تو پھٹا ہوا ہے. اس نے شور ڈال دیا, پہرے دار بھی آ گئے, فلاں صاحب بھی آ گئے, فلاں صاحب. اس نے کہا او خدا کے بندو, اس کا گدا پھٹ گیا ہے, وہ تو مار ڈالے گا. اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ, اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں. پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو, کیا کرے؟ شور ہو گیا, سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے. ایک بندہ بولا, کہنے لگا فکر نہ کرو, میں کیسے بندے کو جانتا ہوں, اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا.
ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی. اس نے کہا یار ہم سارے ایک ایک مہینے کی تنخواہ دیتے, تو بندہ بلا. وہ بلا لیا اس کو, اس کا نام محمد رفو گر تھا. وہ آیا, اس کو گدا دکھایا, اس کا یار اس طرح سینہ پتہ نہ چلے. اس نے کہا فکر ہی نہ کرو, میں بڑا کاریگر ہوں. بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے, کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے. بڑے کاریگر یا پیسے ہونے چاہیے, بڑے بڑے کاریگر بندے. آپ یقین کریں ایسا ایسا فلسفہ. یہ عمرہ عبادت ہے نا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری بڑی نعمت ہے نا. تو سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی. خیر ان کی بھی زیادتی ہے, اس طرح کی پابندیاں شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں. اللہ کے گھر مسلمان جب چاہے جا سکتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یہ 2000 ریال دے جس نے 2 سال بعد بھی آنا ہے. انہوں نے پابندی لگائی تو ہمارے ایجنٹوں نے بھی کئی خاص ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے, پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آئے, انہوں نے بھی رستہ نکال لیا. 1 سال سے میں نے کہا کہ جناب وہ 2000 ریال لگ گیا تو کیا کرنا ہے؟ کہنے کوئی مسئلہ نہیں, پاسپورٹ نواں بنوا لو. گنجائش ہے, یعنی ہر شے کا حل ہے. اور میں نے کہا یار اب عمرہ کرنے جاتے وقت بھی بندہ دھوکہ دے کے جائے, اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی حرکت کرے, کیا حال ہو گئے. ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لیا, ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لی. ایسا نہ کریں, یہ درست نہیں. احمد رفو گر کہنے لگا اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں. ان کا پیسے لے یار تو سی دے. اس نے سی دی, اگلے شام ہی لا کے بچھا دیا گدا. تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے, آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی. اس نے بلایا سب ملازمین کو, کہا کس نے سیا ہے؟ کہا جناب کیا ہوا؟ کہا یہ پھٹا ہوا تھا. کس نے؟ کہا نہیں پھٹا ہی نہیں. وہ کہنے لگے بنو بات میں خود پھاڑ کے گیا تھا, تو بتاؤ صحیح سیا کس نے ہے؟ کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو, بلاؤ بتاؤ سیا کس نے. تو بلا لیا, احمد رفو گر آ گیا. اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا, کہا بھئی تو نے سیا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے, میری غلطی کوئی نہیں. کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے, میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پھٹا تھا. اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے, وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے, اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے, تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا. محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے, ثبوت بھی اکٹھے کر لیے. پھر قاضی کو بلایا, پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس حل کر لیا. پھر ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ مدعی 2-3 ہفتے کے بعد خود ہی ہاتھ باندھ جاتا ہے, کہنا تسی میری جان چھڈو, مجرم پھڑو پاوے نہ پڑھو. وہ کہتا ہے مجھے معافی دو, میں رہا. ظلم ہے نا, ظلم زیادتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے. آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے, وہ بیچارہ ہف جاتا ہے. یہ طریقہ درست نہیں. ایک لٹ گیا اور دوسرا طرح طرح کے سوالوں کے جواب دیتا پھر بیچارہ. سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا تنہائی میں لے جا کے. محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی, غریب آدمی تھا, وہ لٹ گیا ہے, اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی, تو آپ اس کا مال اسے دے دیں, بات ختم. قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ میری داڑھی دیکھیں, آپ میرا اعزاز دیکھیں, دنیا جانتی ہے میں اس کا. قاضی صاحب انسان بھول ہی جاتا ہے, بندہ بھول جاتا ہے, غلطی ہوگی مال نے. کہا نہیں کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں, میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں. آج توبہ کر لے, میں کچھ نہیں کہوں گا, تو میری زبان پہ اعتبار کر, تجھے پتہ ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں, باز آ جا. پر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں. محمود نے پھر بھرے دربار میں بلا لیا, مجمع عام میں. مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے, لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے, پھر حالات اور طرح کے ہو چکے ہوتے. جب بڑے دربار میں قاضی کو بلایا, بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا بلاؤ احمد رفو گر کو. جب احمد رفو گر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی, جملے ٹوٹنے لگے, لفظ زمین پر گرنے لگے, بات صحیح نہیں ہوتی, زبان لڑکھڑانے لگی. محمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا بات, اب بھرے دربار میں بول. تو جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی. کہا نکل جا میرے دربار سے. محمود بولے نکل جا, اتنی تجھے عزت دی, اتنی بڑی تنخواہ دی, قاضی بنایا, اور یہ چھوٹی سی رقم کے لیے, تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا, چل چلا جا نکل. قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے. کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو, اس کے کام دیکھو.
دیکھو اس نے کیا کیا. گھر گیا, بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا, جنہاں لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے گھر دے. اور بچے کہنے لگے ابا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے, امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی. وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی, گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں. اور بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں, کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے. ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں, ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا. جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی, ہر بندہ کہتا تھا رشتہ دار ہے. رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک. اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گد ہے, میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے, اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. حالات ہی بدل گئے. قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا, اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا. نہ روٹی کی بھوک لگی, نہ پانی کی پیاس لگی, نہ نیند آئی. ساری رات تڑپتا رہا. سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی, دنیا چھوڑ گیا. حضرت ابو نور علیہ رحمہ بولے, فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا, کبھی. یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی, قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی. اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفو گر تھا, قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے, ہمارا اپنا وجود گواہی دے گا. اور فرمایا یہاں تو لانتے دنیا دار برساتے تھے, وہاں فرشتے ہوں گے. اور قاضی کو تو موت آ گئی تھی, قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی, وہاں تو رہنا ہے اور سہنا ہے. بددیانتی معاشرے میں, اتنی بددیانتی ہر جگہ. اس معاشرے کا بھی کچھ بنے گا جہاں دوائی بھی خالص نہ ملے, یا دوائی میں بھی بددیانتی ہو. لوگ اپنے بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے غریبوں کے بچوں کے رگوں میں جو دوائی اتارے وہ بھی 2 نمبر. اتنا بڑا بھی کوئی بددیانت معاشرہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں تک دھندا کریں, یہاں تک کہ لوگ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جائیں اور ہمیں احساس تک نہ ہو کہ کوئی مر جائے گا, کوئی ڈوب جائے گا, کیا بنے گا. اور جس نے وہ رجسٹر کی دوائی کی, اس نے 2-4 لاکھ روپیہ لیا اور اس نے یہ نہیں سوچا کتنے انسان میری وجہ سے مریں گے. قتل صرف یہ تو نہیں ہوتا گولی مار کے مار دینا, لوگوں کی زندگیوں سے لوگ کھیل جاتے ہیں, لوگ تباہی کر جاتے ہیں. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جس کو پڑھ کے انسان بار بار سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم سب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, بخاری مسلم ہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے, حضور کی عادت مبارکہ تھی جہاں موقع آیا حضور بیٹھ گئے. حضور زمین پہ جلوہ فراز تھے. صحابہ کرام نے سوال پوچھنے شروع کیے, یہ بھی بتائیں, یہ بھی بتائیں. کچھ نوجوان تھے, انہوں نے کچھ سوالات شروع کیے, انہوں نے بہت زیادہ سوالات کیے کثرت سے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سوالات, جب زیادہ سوال ہو گئے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نا ممبر پہ بیٹھ گئے. فرمایا پوچھو جو تمہارا جی چاہتا ہے میں بتاؤں گا, پوچھو, کرو سوال کرو. ایک شخص نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذیفہ. 2 لوگ اور اٹھے, یا رسول اللہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہمارا باپ. فرمایا تمہارا باپ وہی ہے جس کی طرف تم منسوب ہو, اسی باپ کی جائز اولاد ہو. ایک بندہ اور اٹھا, اس کا لہجہ بھی کچھ اس طرح کا تھا, کہنے لگا حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ کئی دفعہ نا چیزیں راز میں رہیں تو وہ ٹھیک رہتی ہیں, لیکن جن کو راز کھولنے کا شوق ہو ان کے اپنے بھی کھل جایا کرتے, ان کے کھل جاتے ہیں, پھر وہ تکلیف میں آتے ہیں. یاد رکھیں حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کریم بولے, مور لگنے لگی, ہم کانپنے لگے. حضور نے فرمایا تو جہنم میں جائے گا, دوزخی ہے تو. بس جب وہ سناٹا چھا گیا, اب ڈر تھا کہ کچھ اور باتیں نہ, یہ کثرت سوالات کی وجہ سے حضور ناراض ہو گئے. کہتے ہیں فٹافٹ حضرت عمر اٹھے, فٹافٹ, اور کوئی معافی نہیں مانگی, کوئی بات نہیں کی. جناب عمر تے نہ آئے عمر تیرے جملوں پہ مر جاؤں, ان راہوں پہ قربان جہاں سے عمر چلتے تھے. ہر حکمران تیری بات کرتا ہے پر عمر تیرے ایک ایک فیصلے پہ میری اولادیں قربان. ایسا بھی شخص کوئی پلٹ کے دنیا میں آئے گا
جیسا خطاب کے گھر عمر پیدا ہوا، حضرت فاروق اعظم اٹھے، یوں ہاتھ باندھے، رو پڑے، کہنے لگے نہ حضور، نہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا و مولانا محمد نبیا و رسولا۔ حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، سونیا بڑے راضی ہیں کہ دین ہمارا اسلام ہے، یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی بنا کے دے دیا ہے۔ حضور بڑے یوں ہاتھ باندھے، نہ ساڈا بولیا چولیا معاف کری، غلطی ہو گئی حضور جوانوں سے، نہیں ایسا حضور، نہ اس سے زیادہ کوئی پردہ نہ کھول جائے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا و مولانا محمد نبیا و رسولا۔ وہ ضرورت کے لیے سوال ضرور پوچھا جائے، حضور پسند کرتے تھے، لیکن بحث میں الجھ جانا، ہر وقت دین کو تختہ مشق بنا لینا، ہر وقت میرا دل تڑپتا ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ میرے نبی پاک کا دین ہے، کیا یہ صرف دنیا میں بحث کے لیے آیا ہے؟ جس کو 4 لفظ آئے اس نے میرے حضور کے دین کو ذریعہ بحث بنا لیا، صبح بھی بحثیں، شام بھی بحثیں۔ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طائف میں روڑے کھائے تھے وہ اس لیے کہ امت بیٹھ کے بحثیں کرے، اس لیے امام علی مقام نے سارا گھرانہ کربلا میں دے دیا کہ تم بحثیں کرو۔ عمل کب کریں گے؟ کرو بحث، صبح بھی کرو، ہر بندہ کرے، مولوی بھی کرے، مفتی بھی کرے، مناظر بھی کرے، اور چلو علماء تو کبھی الہی کلمت الحق کے لیے کوئی گفتگو کر بھی لیں، ہر چوک چراہے میں بحث، ہر جگہ مناظرہ، خدا را بلا ضرورت تو چھوڑ دیں، بلا وجہ تو چھوڑ دیں، کبھی تو مان کر چلنے کا مزاج بنا لیں، کبھی تو قبول کر لیں۔ یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا و مولانا محمد نبیا و رسولا۔ حضور بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، آپ ہمارے نبی ہیں، حضور ہم بڑے ہی راضی ہیں، ہم پر کرم نوازی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جا، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے، عمر بیٹھ جانا، رب تیرے اوپر رحم فرمائے۔ اور پھر فرمایا عمر یہ رب نے تجھے ہی توفیق دی ہے، یہ تجھے توفیق ملی ہے۔ تو اتنی زیادہ بحثیں، میں کبھی کبھی کچھ سوالوں کے جواب دینے کو جی نہیں نہ چاہتا۔ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ پتہ ہے حضور کے ایک عظیم صحابی کے بارے میں کر رہے ہیں، آپ ان پر بحث کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو تختہ مشق بنانا چاہتے ہیں، جی نہیں کرتا، وہ ہستی اونچی ہے، نہ بھائی نہ، دل نہیں مانتا، خیال نہیں پیدا ہوتا۔ ہم تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جو حضور کی ازواج کا اور 4 بیٹیوں کا نام لیتے تھے تو وضو کر کے لیتے، وہ تو باتیں کرتے تھے تو ڈر ڈر کے کرتے تھے، کہتے تھے توبہ توبہ توبہ۔ ہم کہاں اور وہ لوگ کہاں؟ لیکن آج ہر آدمی کو بحث کا شوق آیا ہے، ہر شخص ہے جو کہتا ہے مجھے بھی 3 باتیں آتی ہیں، میں بھی تھوڑا سا مفتی ہوں، میری بھی سن لو۔ اپنی زندگی میں اتنا دروازہ بحث کا نہ کھولیں، اتنا الجھاؤ نہ پیدا کریں، اور ایسے بے جا لا یعنی اور بے مقصد سوالات سے اپنے آپ کو بچائیں جن میں انسان پڑھے تو اس کے لیے الجھاؤ بڑھ جائے۔ بعض سوالات ایسے بھی حضور سے کیے گئے کہ سرکار نے ان پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمایا اس سوال کی کیا حاجت؟ تو میں آپ سے گزارش کروں گا سیکھنے کے لیے مسئلہ ضرور پوچھیں، سیکھنے کے لیے۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا قبر میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا لیکن صبح شام بحث ہوتی۔ میڈیا کوئی بھی کھول لیں جو اتنا زیادہ بدتمیز ہے نا، جو ہر بزرگ کے بارے میں بک بک کرے، جو ہر بندے کو برا کہے، جو ہر ایک کی پگڑی کھول کے رکھ دے، وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ زیادہ جو اس کو بھی گالی دے، اس کو بھی برا کہے، یہ معروف ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، یہ بڑا بننے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں، بڑا بننے کے لیے ایسے ایسے۔ اور میری قوم بڑی منفرد ہے، کبھی کبھی تھوڑا بہت سفر کرتے ہیں تو لوگ دکھاتے ہیں یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا کوئی جواب دے، تو میں کہتا ہوں یار آپ نے تو ہمیں بڑا سستا سمجھ لیے، ہر بندے کا جواب دے، اس کی اوقات ہے اس کو جواب دیا جائے، ہر ایک کو آپ جواب دے دیں، اس کو تو جواب نہیں نہ دیا جا سکتا۔ حضرت ملا روبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں پہلے بھی آپ کو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ فرماتے ہیں کہ رب نے قانون بنایا ہے کہ جب جاہل بحث کرے نا اسے سلوٹ کرنی، وہ کہے گا میں جیت گیا ہوں،
جاہل جو ہوا وہ کہے گا صحیح کہ میں وہ جی میرے تو سامنے کھڑا ہی نہیں ہوا، وہ تو بھاگ گیا، وہ بھائی بھلا کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اس نے تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تیرے سامنے وہ قابل التفات ہی نہیں۔ تو میرے عزیز اتنا زیادہ الجھاؤ نہ پیدا کریں، ادب کریں، اکرام کریں، احترام کریں۔ کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث پاک کے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا ادب کرو، مجھ سے پیار کو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں، میری وجہ سے میرے غلاموں کا اکرام کرو۔ یہاں بحث ہوتی ہے، صحابہ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی کھل کے باتیں کرتے ہیں اور بے لگام ہو کے تبصرے کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اہل بیت نبوت، یار تو نے بہت بڑی جرت نہیں کی یہ بات کہہ کے کہ ذرا علی کو مولا بھی نہ کہنا، بہت بڑا سیاںا بندہ ہے، سنا ہے بہت اونچی جگہ بیٹھ کے درس دیتا ہے، بڑی محترم جگہ، اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ مولا کے کئی معنی ہیں تو کچھ جاہل بندے ایسے ہیں جو معنی بدل کے اور معنی میں لے لیں گے، لہذا حضرت علی کہو مولا نہ کہو، یعنی اسے بھی مولا نہ کہو جسے نبی پاک نے مولا کہا ہے، اسے بھی مولا نہ کہو، اس کی بات مان کے۔ یار آپ دین کا حسن ضائع کر رہے ہیں۔ آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کا جو اعزاز بیان کریں گے حضور کی نسبت کی برکت سے، امت اس کا وہ اعزاز نہ صرف مانے گی بلکہ جانے گی۔ کیا خوبصورت جملے، حضور نے فرمایا میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میں نے تجسس کی نظروں سے دیکھا، صحابہ ہمارا بڑا بھلا کرتے تھے نا، کہتے ہیں میں نے تجسس کی نظروں کو، حضور سمجھ گئے اس کی نظروں میں سوال ہے۔ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے تجسس سے دیکھا تو حضور مسکرائے، سوال میرے اندر تھا کہ حضور ہم تو دیکھ رہے ہیں تو جو نہ دیکھ سکیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور نے فوراً کہا ذکر علی عبادہ، اس کا خالی ذکر بھی کرتے رہنا تمہیں عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکرام کی سیڑھیاں بتائیں، جو آداب کے طریقے رسول کریم نے بتائے، وہ سارے اس لیے بتائے کہ امت ان کا ادب کرے، امت ان کا اکرام کرے، امت ان کا احترام کرے۔ ہمارے محدثین کی ایک پوری جماعت گزری ہے، ایک بڑی عجیب بحث انہوں نے لکھی ہے، کہتے ہیں جناب بہت سارے لوگوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ روایتیں کیوں نہیں کی، بی بی پاک سے، خاتون جنت سے زیادہ روایات مروی کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو ایک صوفی بزرگ نے کمال لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے بزرگ تھے جو ڈرتے تھے کہ جب آپ کسی سے حدیث لیتے ہیں تو پھر آپ کو نا اس کے احوال بھی بیان کرنے پڑتے ہیں، تو بڑے لوگ ڈرتے تھے کہ اتنا بڑا نام سیدہ پاک کا اور ہم اس پر بات کریں، سیدہ پاک پہ بات کریں۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے کی بات میں نے کئی دفعہ سنائی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے نبی کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کیے، ڈر آتا، او ہو اتنی مقدس ہستیاں، لوگ کانپتے تھے، توبہ توبہ۔ اب تو بحث کرتے ہیں، کہتے تھے حضور کی ازواج کے بارے میں بات کریں، ام المومنین حضرت ختیجہ کی بات کریں، حضرت حفصہ کی بات کریں، ام حبیبہ کی، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کی بات کریں، لوگ ڈرتے تھے، خبردار کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے۔ بھائی نسبت کا اکرام، جب کوئی حضرت عائشہ کی عزت کرتا ہے تو دراصل میرے نبی پاک کا اکرام کرتا ہے، جب اہل بیت نبوت کا ادب کیا جاتا ہے تو رسول کریم کا ادب کیا جاتا ہے۔